اللهم رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تک میرے بدن میں میری جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے، دعا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور میری یہ تمنا ہے میرے اللہ، اور میری یہ تمنا ہے میرے مولا، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفاں بڑھائیاں کبریائیاں اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدس واسطے، جیڑی ذات تمام جہانہ دی خالق ہے، مالک ہے، پالن ہار ہے، بیماراں نو شفا دین والی، بے کساں دیاں بے کسیاں دور کرن والی اللہ جل شانہ دی ذات مقدس بریک رہن دے شکاڑ دے درود و سلام بے حد و حساب انگنت اور لا تعداد امام الانبیاء خیر الورا شمس الضحیٰ والی بطحہ امام اعظم رسول مکرم نبی معظم رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، احتراماں دے لائق میری معززات، مکرمات، روحانی اسلامی پردہ نشین ماؤ اور بہنوں، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جس بات دا میں تساں احباب دے سامنے تذکرہ کرن دا ارادہ رکھنا، او بات مراد رسول سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا او انتہائی المناک اور دردناک او واقعہ کہ جدوں حضرت امیر المومنین نو مصلی رسول تے بڑی بے دردی دے نال خنجراں دا پے در پے وار کر کے تے شہید کیتا گیا۔ لال ان دی بات تھوڑی نا بریک موٹی کار بڑی بڑی اے مہینہ ذوالحجہ دا مہینہ، بس ٹھیک ہے، اس مہینے دے اندر
دو عظیم شہادت ہوئیاں۔ 18 ذوالحجہ نو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا، اور ان دے ٹھیک 10 دن بعد 10.5 سال یا 11 سال بعد اس مہینے دے اندر دوسرا واقعہ پیش آیا۔ یعنی پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور او دے 12 سال بعد اس مہینے دے اندر 18 ذوالحجہ نو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا اے واقعہ پیش آیا۔ اس ذوالحجہ دے اندر 2 عظیم خلفائے راشدین نو شہید کیتا گیا۔ میرے بھائیوں، مقصد یہ نہیں کہ شہید کیوں ہوئے، مقصد بات کرن دا اے کہ اے شہید کرن والے کون سی، اونا نو تے رتبے مل گئے شہادتاں دے جنہ دا اللہ نے قرآن وچ وعدہ فرمایا ہے، اور او عظیم اس منصب تے پہنچ چکے جنہ دا اللہ نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا۔ جیڑا سودا اللہ نے مومنہ دے نال کیتا ہے، ایمان والیاں دے نال کیتا ہے، اللہ نے او دا ذکر قرآن وچ فرمایا کہ میں اپنے مومن بندیاں دے نال اونا دیاں جانا اور اونا دے مال دے بدلے جنت دا سودا کر لیا۔ یہ کوئی معمولی سودا نہیں ہے، اور جنوں ساری کائنات دے کے، سارا مال دے کے، اپنی جان دے کے جنت مل جائے، او بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ جیڑا مسئلہ بندہ سمجھ گیا، او شہادت نو بڑا عظیم رتبہ سمجھدا، وہ پھر شہادت واسطے اللہ کو دعاواں بھی کردا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایویں موت منگنی حرام ہے، مگر شہادت والی موت منگنی یہ تو مسلمان دی شان ہے۔ خود امام الانبیاء ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف دے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ساری کائنات امام، سارے نبیاں دے امام، اور ختم نبوت دے تاج والے، جس تو بعد اللہ نے نبوت دا دروازہ ہی ہمیشہ واسطے بند کر چھڑیا۔ وہ اللہ دے دربار دے اندر دعا کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس دعا دا ذکر فرمایا، میرے آقا سارے کائنات دے امام، نبیاں دے امام، پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے دربار دے اندر اس طرح ہاتھ پھیلا کے دعا پہ کر دینے، میرے مالکا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اللہ میں تیرے رستے دے اندر شہید کیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر میں تیرے رستے دے اندر شہید کیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر مینوں شہید کر دیتا جائے اور پھر مینوں زندہ کر دیتا جائے۔ راوی بیان کرن والا کہندا ہے ثلاث مرات او اربع،
میرے سونے محبوب پیغمبر نے یہ 4 مرتبہ بولے ہے یا 3 مرتبہ بولے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عرشاں والیا میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میں تیرے دین واسطے، تیرے اسلام واسطے مینوں شہید کیتا جائے، پھر زندہ کیتا جائے، پھر شہید کیتا جائے، پھر زندہ کیتا جائے، پھر شہید کیتا جائے اور زندہ کیتا جائے، پھر شہید کیتا جائے۔ شہادت دا میرے آقا نے بھی اللہ دے سامنے اپنی آرزو پیش کیتی ہے، تمنا ظاہر کیتی ہے۔ او میرے بھائیو شہادت مرتبہ اینا بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے تے گردن کٹواندا ہے، اللہ دے رستے تے جان نشاور کردا ہے، اللہ دے رستے تے اپنے آپ نو قربان کر چھڑدا ہے، اے دی گردن دا خون زمین تے بعد اندر ڈگدا ہے، اللہ جیندیاں جی اینو جنت دا نظارہ کروا چھڑ دینے۔ شہید اور رتبہ دیکھو کنا بڑا، خون دا قطرہ بعد اچ ڈگیا اور جنت دا نظارہ ہو گیا ہے۔ نالے میرے آقا نے فرمایا زمین تے خون دا قطرہ بعد اچ گردا ہے، اللہ ان دے نامہ اعمال وچوں سارے گناہاں نوں مٹا چھڑدا ہے۔ اینا بڑا عظیم رتبہ ہے۔ میرے بھائیو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دے رب دی قسم ہے، میرے آقا دے سارے صحابہ جنتی نے، میرے آقا دے سارے ساتھی جنتی نے، میرے آقا دی زیارت کرن والے، ایمان دی حالت اندر زیارت کرن والے، ایمان دی حالت اندر دنیا تو جان والے، میرے اللہ نے عرشاں تو فیصلہ کر چھڑیا ہے۔ میرے سونے نبیا تیرے پر انوار چہرے دی زیارت کرن والا ایمان والا، تیرے وضوحات چہرے دیاں زیارتاں کرن والا تیرا ادناوی صحابی ہے، میں انہاں نو جنتاں دا مالک بنا چھڑے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ آج لوگ کہندے نے فلاں دے کتاب دے اندر یوں لکھے ہے، فلاں صحابی دے بارے یوں لکھے ہے، اور لوگ سارے جہان دیاں کتاباں ایک پاسے، سارے جہان دیاں باتاں ایک پاسے رب دا قرآن ہے، رب دا قرآن تے ویخ رب دا قرآن کہندا ہے جن نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا اور کلمے تے ہی وفات پا گیا، میں عرشاں والا رب کہنا وا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، میں انہاں دے ایمان تے بھی راضی، میں انہاں دیاں نمازاں تے بھی راضی، میں انہاں دے صدقہ و خیرات تے بھی راضی ہاں۔ میرے سونے نبیا تیرے ساتھیاں نو میں جنتاں دا ٹکٹ عطا کر چھڑے۔ ہووے نبی دا صحابی تے پھر او دے تے تبرہ کرن والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیڑا نبی دے کسے صحابی تے انگلی اٹھاندا ہے انہیں میرے آقا دے نبی تے انگلی نہیں اٹھائی، انہیں اللہ دے فیصلے تے انگلی اٹھائی ہے، اللہ دے فیصلے تے۔ اور اللہ دا فیصلہ کیے میرے سونے نبیہ میں اونا اکھاں تے جہنم نو حرام کر چھڑیا ہے جنہ تیری زیارت کیتی ہے ایمان دی حالت اندر، اونا اکھاں تے میں جہنم نو حرام کر چھڑیا۔ میرے بھائیوں اینا صحابہ دے اندر ایک صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بڑیاں عظمتہ والا صحابی ہے، بڑیاں شانہ والا صحابی ہے۔ ہر صحابی اپنی مرضی نال اسلام قبول کردا ہے۔ جدو عمر دی واری آئی میرے آقا نے اللہ دے دربار دی کنڈی کھڑکا کے اللہ پوچھ دینے سونیاں کی منگنا چاہتا ہے؟ میرے آقا فرما دینے نہ دولتاں، نہ شہرتاں، نہ حکومتاں، نہ سونا، نہ چاندی، سونیاں ربا مینو عمر دے دے، مینو عمر دے دے۔ اللہم اعز الاسلام،
بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، اللہ مکے دے دو چودھریاں وچ ایک چودھری دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اللہ نے مور لا چھڑی تھی سیدنا عمر فاروق تے کہ محبوبہ تیری دعا دا ثمرہ اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مراد رسول بن کے آئے، مراد رسول بن کے آئے۔ عظمت شان دے کیا کہنے، اگر میرے سونے محبوب پیغمبر دے صحابی دی خالی عظمت ہی ویکھ لئیے نا، اس حدیث تو تسی اندازہ لگا سکتے ہو کہ سیدنا عمر فاروق دی عظمت کی ہے، میرے آقا دی نظر دے اندر سیدنا عمر فاروق دا مقام کی ہے۔ میرے آقا فرما دینے لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد جیڑا بھی نبوت دا دعویٰ کرے دا او دجال تے ہو سکتا ہے، کذاب تے ہو سکتا ہے، پر نبی ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں دنیا دے لوگوں، اللہ نے میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند کر چھڑے ہے، اللہ نے نبوت والیاں ساریاں نعمتاں مینوں عطا کر چھڑیاں نے، اللہ نے اسلام بھی میرے تے مکمل کر چھڑیا ہے، اپنی نعمتاں بھی مکمل کر چھڑیاں نے، بلکہ میں کہنا وا اللہ نے ہر چیز ہی مکمل کر چھڑی ہے۔ حسن میرے آقا تے مکمل ہو گیا، اخلاق میرے آقا تے مکمل ہو گیا، میرے آقا تے کردار مکمل ہو گیا، میرے آقا تے حسن مکمل ہو گیا، میرے آقا دی مٹھی زبان ہے، مٹھاس والی زبان مکمل کر دیتے ہیں، اللہ نے شریعت مکمل کر چھڑے، اللہ نے اسلام مکمل کر چھڑے ہے، اللہ نے دین مکمل کر چھڑے ہے، تے میرے اللہ نے نبوت بھی مکمل کر چھڑے ہے۔ نہ میرے آقا تو بعد ہون کسے اسلام دی ضرورت ہے، کسے نوے دین دی ضرورت نہیں ہے، کسی نوے شریعت دی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا تو بعد کسے نوے رستے دی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا تو ود کے کسے حسین دی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا تو ود کے کسے حسن و اخلاق دی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا تو کوئی بڑا ہے کوئی نہیں ہے، اللہ نے سارے دروازے بند کر چھڑے نے۔ آقا دو بعد ہن کسے دا آنا ہے آقا دی توہین وچ شامل ہوندا ہے۔ میرے آقا فرما دے نے دنیا جہان دے لوگوں، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا، بات سنیا جے توجہ نال، اور سیدنا فاروق اعظم دی شان دیکھو، مقام دیکھو، ایک میں شان بیان کرنا، ایک میرے استاد شان بیان کر دینے، ایک مفتی صاحب شان بیان کر دے، ایک علامہ صاحب شان بیان کر دے، ایک محدث بھی شان بیان کر دے، ایک امام شان بیان کر دے، اور قربان جائے ایک ساری کائنات سلطان شان بیان پیا کر دے۔ اے میرے آقا نے کی دی شان بیان کی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا لو کانا نبی بعدی لکان عمر۔ اوہ دنیا جہان دے لوگوں، اگر میرے تو بعد اللہ نے کسے نو نبی بنانا ہوندا، کسے دے سر تے نبوت دا تاج رکھنا ہوندا، میرے تو بعد اگر اللہ نے کسے نو نبوت دے نال سرفراز کرنا ہوندا، میرے تو بعد اگر اللہ نے کسے نو نبی دی شان عطا کرنی ہوندے، تے میرے آقا فرما دینے خدا دی قسم ہے اگر میرے تو بعد کسے نے نبی بننا ہوندا تے میرا عمر بن جاندا۔ میرے تو بعد اگر کسی نے نبی بننا ہوندا تے اللہ میرے عمر نو نبی بنا چھڑدا۔ میرے بھائیوں کنی عظمت ہے، کنی شان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم دنیا دے آئے نے، میرے سونے محبوب پیغمبر دے نال جا کر کے سلسلہ نسب جیڑا ہے اے 7ویں یا 8ویں پیڑھی تے میرے آقا دے نال مل جاندا ہے۔ اے عظمتاں والا عمر
پہلے چودھری عمر سردار عمر تے جدوں میرے آقا دا کلمہ پڑھیا تے سیدنا فاروق اعظم بن گئے، فاروق اعظم بن گئے۔ میرے آقا نے دعاواں کر کے لیا، او بھائیو بڑی عظمت والے بڑی شان والے نے، خدا دی قسمیں جدو سیدنا فاروق اعظم دی شان پڑھی دی خدا دی قسمیں دل باغ باغ ہو جاتا۔ او کیسا عمر ہے جیڑا مشورہ زمین تے دیندا ہے۔ میرے آقا اپنے صحابہ کو مشورہ پوچھ دینے، میرے صحابیوں میں نو مشورہ دے وہ، سارے صحابہ مشورہ دین دینے، کوئی کہندا آقا ایویں کر لو، کوئی کہندا سونیا ایویں کر لو، تے جویں سیدنا فاروق اعظم مشورہ دین دینے اللہ سبحانہ تو قرآن بنا کے سونے نبی تے نازل کر چھڑ دے۔ اللہ فرما دینے سونے محبوبہ میرا بھی مشورہ ہے اور میرا بھی او مشورہ ہے جیڑا تیرے عمر نے دیتا ہے، میرا بھی وہ مشورہ ہے جیڑا تیرے عمر دا مشورہ ہے۔ قرآن دے 18 مقام 18 مشورے سیدنا فاروق اعظم دے مشورے نو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیتا ہے، قرآن بنا کے۔ انہاں مشوریاں دے اندر ایک یہ بھی بڑا مشہور مشورہ ہے کہ میرے سونے محبوب پیغمبر دے کہ کلمہ پڑھن والا نام نہاد مسلمان ہے، او دی لڑائی ایک یہودی نال ہو گئی۔ یہودی کہندا ہے میں سچا، وہ کہندا ہے میں سچا ہاں، وہ کہندے نے آ فیصلہ کروائیے، مسلمان کہندا چل تواڈے یہودیاں دے سردار کعب بن اشرف کولو مشورہ کروا آپ جا کے فیصلہ کروانے ہاں، تے یہودی کہندا نہیں نہیں او پاویں ساڈا سردار ہے پر ڈنڈیاں مار جاندا ہے، آپا فیصلہ کروانے ہاں تواڈے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی کہہ رہا ہے اے مسلماناں اسی تیرے نبی دا کلمہ تے نہیں پڑھیا پر تیرا نبی کدی فیصلے دے اندر کسے دے نال زیادتی نہیں کردا۔ یہودی کہہ رہا ہے، یہودی تسلیم کر رہا ہے، آقا جدو فیصلہ کر دینے حق اور سچ تے فیصلہ کر دے۔ میرے آقا دے دربار دے اندر اے یہودی بھی آ گیا، اے مسلمان بھی آ گیا، آ کے مسئلہ پیش رکھ کر دینے۔ میرے آقا نے دوواں دیاں باتاں سنیاں، مسلمان دیاں بھی سنیاں یہودی دیاں بھی سنیاں، تے میرے آقا ہن فیصلہ کرن لگ دینے۔ میرے آقا نے اے نہیں ویکھیا آ بندہ کلمہ پڑھن والا ہے، اے میرا صحابیاں دے اندر شامل ہون والا ہے، اے نام نہاد جیڑا ہے اے دے ایمان دا اے دے ایمان دی گواہی بھی دینے آ، پر نہیں نہیں میرے آقا فرما دینے اس جھگڑے دے اندر مسلمانہ تو جھوٹا ہے تے یہودی سچا ہے۔ میرے آقا نے فیصلہ کر چھڑا، فیصلہ کرن والے نو یہ سوچنا چاہیے کہ تو ایسی کرسی تے بیٹھا ہے جدے بارے قیامت والے دن سب تو پہلا سوال کیتا جانا ہے، اوے منصفا دس تو فیصلہ کیویں کیتا سایا، اگر تو حق تے فیصلہ کیتا ہے سچ تے فیصلے کردہ سے آج میرے عرش تو علاوہ کسی دا سایہ نہیں ہے، حق اور سچ تے فیصلہ کرن والے آ میرے عرش دے سائے تھلے بیٹھ جا۔ اللہ نے ایسے امام عادل جیڑا حق تے فیصلے کرن والا ہے انہوں اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کرنا ہے۔ اللہ اس سائے دے اندر توانو مینوں اللہ سارے انہوں شامل فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمانہ اندے جو تو جھوٹا ہے تے اے سچا ہے۔ باہر نکلے مسلمان بڑا شاطر جا بندہ سی، انہیں آکھا فیصلہ میرے حقے چ نہیں ہویا، کام نہیں بنیا، کہندا آپ ابو بکر صدیق کو فیصلہ کروا لیے۔ یہودی سی کہندا کوئی گل نہیں، وہ بھی تہاڈا ہی ہے، مینوں وہ دیتے بھی یقین ہے، چل سیدنا ابو بکر صدیق دے کول آئے۔ فیصلہ کرن تو پہلا یہودی کہندا ہے اے ابو بکر فیصلہ کرن تو پہلا میری گل سن لیں، اے فیصلہ تہاڈی وڈی عدالت چوں ہو آیا ہے، اے سپریم کورٹ چوں ہو چکیا ہے اور انہوں نے اے میرے حق دے اندر فیصلہ کر دیتا ہے۔ تے سیدنا صدیق اکبر نے پوچھیا ہاں جی ایویں ہی ہے، فرمایا ایویں ہی ہے، تے فرمایا پھر میرا بھی وہی فیصلہ جڑا رسول اللہ دا فیصلہ ہے۔
جیڑا سونے محبوب دا فیصلہ وہ کوئی میرا. مسلمان سوچدا ہے سیدنا ابو بکر صدیق بڑی ٹھنڈی طبیعت دے مالک نے, ٹھنڈی طبیعت انہاں دی, تے کیوں نہ حضرت عمر فاروق جڑے نے یہودیاں دے بڑے خلاف نے, کافراں دے بڑے خلاف نے, کافر بڑا ڈردے نے, تے ان دے کول فیصلہ کروانے آ. وہ جلالی طبیعت والے نے, بڑی سخت طبیعت والے نے, یہودی دا انہیں سننا ہی ہے, انہیں میرے حق وچ فیصلہ سنا دینا. یہودی نے کہندا بھی جاندے جاندے چلو آپ چکر نہ ادھروں لا لئیے, عمر فاروق کولوں بھی. یہودی کہندا کوئی گل نہیں, تو ادھر بھی لگا چل, جے دو عدالتاں چ میرے حق وچ فیصلہ ہو گیا تے او ان عدالتاں دے خلاف فیصلہ نہیں کردا. اے ویلو یہودیاں نو اینا اعتماد سی. سیدنا فاروق اعظم دے دروازے تے جا کے دستک دتی تے سیدنا عمر فاروق باہر آئے, آ کر کے پوچھتے نے سناؤ خیری آئے جے. اے یہودی کہندا ساڑا جھگڑا ہو گیا, اسی فیصلہ کروانا چاہنے آ. تے سیدنا عمر فاروق فرماندے نے دسو کی فیصلہ کروانا چاہندے ہو, جھگڑا کی ہے, تھوڑا اختلاف کی ہے. مسلمان بولن لگا تے حضرت عمر فاروق گل سن دے پے نے. یہودی کہندا اے عمر فاروق ساڑیاں باتاں سنن تو پہلا ایک بات ذہن وچ رکھ لو, اے جھگڑے دا فیصلہ محمدی عدالت وچوں بھی ہو چکیا ہے, صدیقی عدالت وچوں بھی ہو چکیا ہے, اور یہ فیصلہ میرے حق اندر ہو چکے ہیں. حضرت عمر فاروق نے مسلمان کو پوچھیا اے مسلمانہ اے سچ کہہ رہا ہے؟ وہ کہندا جی جی سچ تے کہہ رہا ہے, پر سانو تواڈے فیصلے دا بھی انتظار ہے. سیدنا عمر فاروق پھر پوچھدے نے میرے آقا نے فیصلہ کدے حق دے اندر کیتا ہے؟ کہندے نے اے فیصلہ یہودی دے حق دے اندر ہو چکے ہے. فرمایا میرے آقا نے تیرے حق اندر فیصلہ کیتا ہے؟ فرمایا جی جی میرے حق دے اندر فیصلہ کیتا ہے. حضرت فاروق اعظم دوڑ کے اندر جاندے نے, اوے لوگوں سنو میرے آقا دا دیوانہ, میرے آقا دا پروانہ, میرے آقا نال سچیاں محبتاں کرن والا, میرے آقا نال سچا پیار کرن والا, آ حکمران دیکھو کیسا ہے, اے میرے آقا دا صحابی کیسا ہے. جا کل کے تلوار اٹھائیے, میان وچوں کڈ لئیے, ننگی تلوار لے کے باہر آئے نے, اور پھر پوچھتے نے کہ اے فیصلہ میرے آقا نے کدے حق اندر کر چھڑے ہے؟ اے کہندے نے کہ یہودی دے حق دے اندر کیتا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے تلوار دا وار کیتا ہے, مسلمان دی گردن تن تو جدا کر کے فرماندے نے او دنیا جان دے لوگوں سن لو, قیامت تک آن والے سن لو, جیڑا میرے نبی دا فیصلہ تسلیم نہیں کرے گا او دے بارے فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی. او دے بارے میری تلوار فیصلہ کرے دی. آج مسلمان کہندا کلمہ نبی دا پڑھیا, اے دا وضو دا طریقہ امام دے طریقے دے مطابق کلمہ نبی دا پڑھیا, میرے آقا دا فیصلہ ہو رہے, امام دا فیصلہ ہو رہے, میرے آقا دی نماز ہو رہے, حدیثاں دے اندر نماز ہور طرح, امام ابو حنیفہ دا طریقہ ہو رہے, امام شافعی دا طریقہ ہو رہے, امام مالک دا طریقہ ہو رہے, امام احمد بن حنبل دا طریقہ ہو رہے, اور 4 طریقے لیدہ کعبے دے رب دی قسم ایتھے نبی بھی کوئی آ جائے, اور آنا ہے سیدنا عیسیٰ نبی بن کے نہیں آئے گا, او سونے نبی دا امتی بن کے آئے گا. انہیں بھی آ کے میرے آقا دے فیصلے نو سامنے رکھنا ہے, انہیں اپنا فیصلہ کوئی نہیں کرنا. مسلمانہ تیرا دا عقیدہ ہونا چاہیے, اگر بابا آدم بھی آ جائے میرے نبی دی نماز تو ہٹ کے نماز پڑھے گا, اسی او دا طریقہ مننا گے.
نہیں مننا گے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آ جائے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی آ جائے اور عیسیٰ روح اللہ بھی آ جائے، انہاں ساریاں دے طریقے ٹھیک نے اور بالکل حق اور سچ تے نے، مگر اسی مننا گے تے محمد رسول اللہ دا طریقہ مننا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میرا تے تیرا ساریاں دا عقیدہ بن جائے، خدا دی قسمیں ساڑے اندر نفرت اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ وضو اویں کریے جویں نبی کیتا ہے، ایمان نال دسو اختلاف رہے گا۔ نماز اویں پڑھیے جویں نبی پڑھیے، کدی اختلاف رہے گا۔ جے ایک کہے نہیں جی ساڑے امام دی آئی ہیں، ساڑے امام دی نماز آئی ہیں، ساڑے دی آئی ہیں، ساڑی جماعت دی آئی ہیں، ساریاں جماعتاں سارے امام اپنی جگہ تھے۔ او بھائیو جدوں میرے آقا دا فیصلہ آ جائے، میرے آقا دا طریقہ آ جائے، پھر مسلمان دی حالت کی ہوندی ہے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ میرے آقا دے حکم دے سامنے گردن چکن دا کسی نو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کہے جی حدیث ٹھیک ہے، حدیث تا ٹھیک ہے پر ساڑے امام کولو ایویں ثابت نہیں ہے۔ ایمان نال دسو اینو مسلمان نہیں کہیں دے۔ دیکھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا فیصلہ، اور جدوں نہ فیصلہ کیتا پھر سارے مدینے دی اندر رولا پہ گیا، رولے پہ گئے، ہر پاسے شور ہو گیا، رولے پہ گئے۔ عمر فاروق نے بندہ قتل کر دیتا ہے، اور بندہ بھی کوئی عام نہیں ہے، کلمہ پڑھن والا، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا۔ حضرت عمر نے او دی گردن اڑا دیتے ہے، انہوں شہید کر دیتا ہے۔ تھوڑا پانی فرمایا اے جڑا فیصلہ سیدنا عمر فاروق نے کیتا یہودی دی گردن اڑا دیتی ہے، یہودی دی نہیں مسلمان دی گردن اڑائی ہے۔ یہودی دے جھگڑے دے اندر آ کر کے کلمہ پڑھن والا ایک انسان قتل کر چھڑیا ہے۔ ایتا سارے مدینے دے اندر دہائیاں پہ گئیاں، سارے مدینے دے اندر شور پہ گیا، مسلمان بھی پریشان نے کہ قتل دا بدلہ قتل ہے، قتل دا بدلہ قتل ہے، وہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ الحمدللہ معاملہ اینا سنگین ہو گیا، قرآن نے کیا ہے القتل بالقتل، قتل دا بدلہ قتل ہے۔ ہن تسی دیکھو سارے مدینے دے اندر مسلمان پریشان زیادہ نے، اور میرے آقا سب تو زیادہ پریشان نے، کیونکہ میرے آقا حق تے سچ تے فیصلہ کرن والے نے، کدے بھی اپنے بندے نو اپنا سمجھ کے ان دے حق دے اندر فیصلہ نہیں سنایا۔ میرے سونے محبوب پیغمبر پریشان، مدینے دے اندر ہر بندہ ہی کلمہ پڑھن والا پریشان ہے، قتل کرن والا کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق ہے، آج اے دے بدلے شاید انہوں قتل کیتا جائے، آج اے دے بدلے شاید میرے عمر دی گردن اڑائی جائے، کیونکہ قرآن دا فیصلہ قتل دا بدلہ قتل ہے، قتل دا بدلہ قتل ہے۔ کسے دی آنکھ کڈو او دا بدلہ او دے بدلے چاکھ کڈی جائے دی، کسے دا دند توڑو گے او دے بدلے دند توڑیا جائے دا۔ اے اگر اسلامی قانون رائج ہوئے نا تے پھر اے قانون ہوندہ ہے، ایتھے بندے قتل کر کے 4 پیسے دے کے چھوڑ جاندے، ایتھے جنہ مرضی کو کسے نال ظلم کر لے انہوں کوئی پوچھن والی عدالت نہیں ہے۔ تے سیدنا عمر فاروق دے بارے اس سارے مدینے دے اندر فضا جڑی بڑی سوگوار، اللہ نے آسمانہ تو قرآن دیتا ہے، اللہ نے فرمایا میری جبریل قرآن لے جاؤ، سونے نبی تے نازل فرما دیو، اور فرماؤ پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ حضرت عمر نے جڑا فیصلہ کیتا ہے
وہ عام فیصلہ نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے سونے پیغمبر جیڑا فیصلہ طبیعت ٹھیک کرتے بھی یہ فیصلہ میرے آقا واسطے انتہائی مشکل فیصلہ بن گیا۔ ہن اللہ کیویں آسان کر رہا ہے، تسی سیدنا عمر دی شان ویکھو تے اللہ دا قرآن ویکھو، سیدنا عمر دی شان ویکھو۔ 5واں سپارہ اللہ نے فرمایا سونے محبوبہ پریشان نہیں ہونا، جیڑا تواڈے فیصلے نو ٹھکرا دیندا ہے، تواڈے فیصلے نو رد کردا ہے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ جیڑا کلمہ پڑھ کے تواڈا فیصلہ نہ منے، او دے بارے میں اللہ دا بھی اوہو فیصلہ ہے جیڑا تیرے عمر نے کر چھڑیا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوبہ پہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، جیڑا فیصلہ عمر نے زمین تے کیتا ہے اوہی تیرے رب نے عرش برین تے فیصلہ کر چھڑیا ہے۔ ایک قرآن اتریا تے کدے فیصلے تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے فیصلے تھے۔ میرے آقا دنیا تو تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے حکمرانی کی تھی 2 سال، اس بعد سیدنا عمر فاروق آ گئے، عظمتاں تے شاناں بڑیاں۔ اللہ نے سیدنا عمر فاروق دے دور خلافت دے اندر فلسطین نو آزاد کروایا، عراق نو آزاد کروایا، شام نو آزاد کروایا، مصر نو آزاد کروایا، یمن نو آزاد کروایا، روم نو آزاد کروایا، ایران نو آزاد کروایا۔ سیدنا فاروق اعظم دے زمانے دے اندر بڑی دور دور تک فوجاں لڑن واسطے جہاد کرن واسطے پہنچ چکیاں نے، 22.5 لاکھ مربع میل تے اسلام پھیل چکے ہے، دن بدن اسلام پھیلدا جا رہا ہے۔ یہود و نصارا انہاں نو چھپن دیاں جگہ نہیں ملدیاں پیاں۔ اس وقت دا سب تو بڑا سپر پاور روم جیڑا ہے اے دے ٹکڑے کر کے اسلام دا جھنڈا گڑ چھڑیا ہے، اور اس تو بعد سب تو بڑی طاقت ایران دی ہے، اینو فارس کیا جاندا سی۔ ایدیاں طاقتاں انہاں نے میرے آقا دے انہاں دے حکمران نے میرے سونے نبی دے خاتون نو شہید کیتا ہے۔ میرے آقا نے اس حق دے اندر بددعا کیتی۔ میرے آقا فرماندے نے اوے ایران دے بادشاہ وا، جویں تو میرے خات دے ٹکڑے کیتے نے ایویں میرا اللہ تیرے ملک دے ٹکڑے کر دے گا۔ اور پھر سکے بیٹے نے باپ نو قتل کیتا۔ سیدنا عمر فاروق دے زمانے دے اندر ایران بھی فتح ہو گیا، ایتھے اسلام دے جھنڈے گڈے گئے، اور سب تو زیادہ صحابہ دے دشمن جڑے نے نا وہ ایران دے وچوں ہی پیدا ہوئے نے۔ یہ اج دی بات نہیں ہے، اج اسی پریشان ہونے ہیں جی ایران سب تو بڑا صحابہ دا دشمن ہے، صحابہ دا سب تو بڑا اے نفرت کرن والا ملک ہے۔ اے میرے آقا تو چلے آ رہا ہے، میرے آقا دے زبانے تو چلے آ رہا ہے۔ تے جیڑی مار سیدنا عمر فاروق نے ماری سی نا انہاں نو، وہ قیامت تک نہیں بھول سکتے، ایرانی قیامت تک نہیں بھول سکتے۔ انہاں نے ایک بندہ تیار کیتا جہدا نام ابو لولو، اے مجوسی دین دا پیروکار سی، غیر مسلم تے کافر سی۔ اے نا تلواراں تیز کردہ سی، برچھیاں بنادا، خنجر بنادا۔ تے سیدنا عمر فاروق بھی گئے، فرماندے نے میری تلوار بناوی ذرا چنگی کر کے۔ انہیں پھر کی کیا؟ کہندا ہے میں تیری تلوار ایسی بناواں گا جندہ کھڑاک جیدہ لیندے بھی پہنچے دا تے چڑھ دے بھی پہنچے دا۔ حضرت عمر فاروق واپس آئے تے ساتھیاں نال مشورہ کر کے کہندے نے اس بندے نے نا مینوں دھمکی لائی ہے، مگر پھر گل نو چھڑ دیتا، کوئی گل نہیں، اللہ وارث ہے۔
حضرت عمر ہون اللہ کے دعا پہ کر دینے، لوگوں دعا تے توجہ کرنا۔ دعا کس طرح دیئے؟ کہندے نے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے میرے عرشاں والے ربا مینو شہادت عطا کریں اپنے رستے دے اندر، دین تے اسلام تے مینو شہادت عطا کریں۔ وجعل موتی فی بلد حبیبک، میری جدوں موت آوے تے تیرے سونے حبیب دے شہر مدینے دے اندر موت آوے۔ دعا ویکھو کڈی عجیب ہے۔ لوگ سن دے سی نہ کہندے سی بھئی اے امیر المومنین چلو شہادت مان لئی اللہ دے دیندا ہے، پر تسی مدینے دی منگ رہے جے، مدینے دے اندر کون مائی دا لال جیڑا سیدنا عمر نو شہید کرے؟ فرمایا اللہ نے دعا پھر انی قبول فرمائی، کہندے نے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، سونیا ربا مینو شہادت عطا کریں تے اپنے رستے دے اندر عطا کریں۔ وجعل موتی من بلد رسولک، اپنے سونے رسول دے شہر دے اندر مینو شہادت عطا کر دیویں۔ میرے اللہ نے دعا انہیں قبول کیتی ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے سونے محبوب پیغمبر دے صحابیہ، تینوں شہادت بھی عطا کرانگا، تینوں سونے نبی دے شہر دے اندر عطا کرانگا، نبی دے شہر دے اندر مسجد نبوی دے اندر عطا کرانگا، مسجد نبوی دے اندر مصلی نبی تے عطا کرانگا، مصلی نبی تے نماز دی حالت اندر عطا کرانگا۔ کیسی اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ امیر المومنین 28 ذوالحجہ ہے، آج کنی ہے ذوالحجہ دی؟ 5 ہے نا، 28 ذوالحجہ گھروں تیاری کر کے آئے فجر دی نماز واسطے۔ جدوں مسجد نبوی دے اندر پہنچے، ممبر جن دے تے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا جاندہ، ان دے تھلے او کافر چھپیا ہویا سی خنجر لے کے، اور خنجر دے اندر انہیں زہر دا انہوں کان دیتی ہوئی سی خنجر اور لے کے چھپیا ہویا ہے۔ امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران، اور حکمران بھی ایسا کسے نو خواب دے اندر سیدنا عمر مل جاندے تے یہودیاں دے ستے پیاں دے پیشاب نکل جاندے سی، ایڈا روب تے دبدبا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے عمر تو جیڑیاں راما تو گزر جانا ہے، شیطان رستے ہی چھڑ جاندہ، اینا روب اینا دبدبا۔ سیدنا فاروق اعظم سنتا پڑے، اور اس بعد جدو ٹائم ہویا جماعت مسلح تے کھڑے ہو گئے، پیچھے صحابہ نے صفاں بنیاں کھڑے ہو گئے۔ وقت دا بادشاہ بھی ہے تے میرے آقا دے مسلح دا امام بھی ہے، میرے آقا دے مسلح دا امام بھی ہے، میرے آقا دے ممبر دا خطیب بھی ہے۔ اور جدو نماز شروع ہوئی، پہلی رکعت سورت فاتحہ پڑھی، اگو قرآن پڑھن لگ پے، ایک کافر نکلے انہیں آ کر کے نماز دی حالت اندر خنجر مارنے شروع کر دیتے، پے در پے خنجر دے وار کیتے۔ سیدنا امیر المومنین زخمی ہو رہے نے، صحابہ کرام پیچھے کھڑے نے، مصلی رسول تے گر جاندے نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم دے پیچھے کھڑے نے، ان آگے بڑھ کے نماز مکمل کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے سی، اوے دنیا جہان دے لوگوں، میری سب تو اوکھی نماز ہو سی، امیر المومنین مصلی تے تڑپ دے پیسے تے میں جماعت کروائی کھڑا سا۔ ساڑیاں نمازاں کے جیاں نے، آسی تھلے جاندی کوئی ماڑا مچھر بھی ویکھ لے تے اتے چاٹ دے مارنے ہاں، کوئی ماڑی جی شہ آگے بیندے پہ کوئی کیڑی یا چیونٹی یا کوئی ڈاور ٹورے آندا ہے، اسی نماز چو ڈرنا شروع کر دینے ہاں، اللہ کرے تو موڑ پوے کہ سیدھا میرے لئے نہ آ رہا ہوئے۔ ساڑھے ایمان دی حالت ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر دے وار ہو گئے اور زخمہ دے نال گھر گئے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود جماعت مکمل کروائی، حضرت عمر فاروق نو اٹھا کے گھر لے گئے۔
اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ جاندے نے ہن میں بچنا مشکل ہے، انہاں زخماں دے اندر سب تو پہلا پوچھدے نے مینوں خنجر مارن والا مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ لوگاں نے دسیا کہ امیر المومنین خنجر مارن والا مجوسی کافر ہے، ایرانی ہے۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، مینوں کسے مسلمان دے ہتھوں شہید نہیں کروایا، کافر دے ہتھوں شہید ہو رہا ہوں۔ فوری اپنے بیٹے نو بلایا، کہندا ہے میرے بیٹے جا اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا او دی خدمت دے اندر حاضر ہو جا کر کے میرا سلام پیش کریں، انہوں کمی کہ میرے ابو نے سلام دیتا ہے، انہوں اے نہ کمی امیر المومنین نے سلام دیتا ہے، کمی میرے ابو سلام کہندے نے اور ہاتھ بن کے گزارشاں کر دینے اگر اماں جی او جگہ تسی مینوں دے دو قبر واسطے جیڑی جگہ تساں سونے محبوب پیغمبر دے نال رکھی ہوئی ہے، او جگہ تساں اگر مینوں دے دے وہ میں تہاڈا احسان نہیں بھلاں گا۔ اماں جی نو جا کر کے جدو سیدنا فاروق اعظم دے بیٹے نے سارا واقعہ سنایا ہے، سارا پیغام پہنچایا ہے، اماں جی فرما دیاں نے اے عبداللہ مینوں تیرے باپ دا احسان یاد ہے۔ جدو سارے لوگ میرے تے بہتان لا کے کہہ رہے سی اماں جی تے بہتان لگے ہے، میرے سرتاج نو اگر کوئی تسلیاں دیندا سی تے سیدنا فاروق اعظم تسلیاں دیندا سی، کہندا سی اے آقا اے عائشہ دا رشتہ پسند کنے کیتا ہے؟ آقا فرماندے نے اللہ نے پسند کیتا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے سونے محبوبہ اللہ تواڈے واسطے کدے بھی برا رشتہ پسند نہیں کرے گا۔ فرمایا مینوں احسان یاد ہے تیرے باپ دا، جاؤ میری طرف امیر المومنین کہو ماں جی نے تانوں جگہ دے چھڑی۔ اور سیدنا فاروق اعظم انہاں زخماں دی تاب نہ لاندے ہویا اللہ نو پیارے ہو گئے، امیر المومنین دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اے ذوالحجہ دا مہینہ آج بدبخت جیڑا ہے آج سیدنا فاروق اعظم دے ایمان تے تبرہ کردا ہے، آج سیدنا فاروق اعظم نو برا بھلا کہندا ہے۔ میں ممبر رسول تے کھڑے ہو کے نہ بدبختاں دیاں او گلاں نہیں دسنا چاہتا جیڑیاں انہاں نے سیدنا امیر المومنین دے بارے انہاں بکواسات کیتا ہے۔ صرف یہی کہاں گا عرش والیا ربا تو آسمان تے دیکھ رہے ہیں، آج 1400 سال بعد بھی تیرے نبی دے منن والے تیرے نبی دے یاراں دے منن والے موجود نے، اگرچہ ساڑھے اندر او ہمت نہیں ہے، او طاقت نہیں ہے، ساڑھا ایمان اس طاقت والا نہیں ہے، مگر کمزور ایمان دے نال بھی دعویٰ کرنے خدا دی قسمیں فاروق اعظم واسطے ساڑھی جان بھی حاضر ہے، ساڑھا مال بھی حاضر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم واسطے ساڑھا مال بھی حاضر تے ساڑھی جان بھی حاضر ہے۔ اسی انہاں نال اتنا پیار کرنے اللہ تو ساڑھے دل دی کیفیت نو جاننا ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو بیان کیتا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔